اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہم ایٹ دا اسٹیٹ آف وار ہیں اور اس وار کا نام ورلڈ وار 3 ہے۔ غزہ، فلسطین، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان ایریاز کی کیا امپورٹنس ہے؟ جو مشکات کی حدیث ہیں اس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ الائنس کر لینی ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں کیا پریڈکشنز ہے قرآنک ریفرنس سے؟ اب امریکہ کے ہاتھ سے سپر پاور چھن رہی ہے۔ یہ وہ بلاکس ہیں جو اب اس پاور میں اپنا چھوٹا چھوٹا اور بڑا بڑا رول پلے کریں گے، لیکن اس آرمگیڈن کا مطلب یہ ہے جنگ شروع ہوگی پھر ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسلامک ہسٹری میں کیا امپورٹنس ہے؟ سیز فائر ڈیل کے بعد غزہ کے بارے میں قرآنک ریفرنس سے کیا پریڈکشنز کی گئی ہے؟ اینڈ آف اسرائیل اور گریٹر اسرائیل کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ کو نیوز آ گئی کہ پیس ہو گیا، امن ہو گیا، سیز فائر ہو گیا۔ اب دکھنے میں یہ سیز فائر ہے، لیکن یہ سیز فائر بھی ایک انسیڈنٹ ہے۔ ایک وہ انسیڈنٹ تھا کہ جنگ پھوٹ پڑی، اور ایک یہ انسیڈنٹ ہے کہ جنگ بند ہو گئی۔ جس طرح جنگ بند کرنے میں بہت سارے کیٹلسٹ انوالوڈ ہوتے ہیں، اسی طرح جنگ کے ہونے میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ یہ نیوز دیکھیں تو تھوڑا سا بیک ٹریک کریں کہ کیا کیا گلوبل چینجز آ رہے تھے، کہاں پہ مین حکومتوں میں اور حکمرانوں میں تبدیلیاں آئیں، کون سے حکمران شفٹ ہوئے تو جنگ شروع ہوئی، اور کون سے حکمران آئے تو جنگ بند ہوئی۔ یہ آپ خالی امریکہ کی ڈیموکریٹس کی اور ریپبلکنس کی اسٹریٹجی کو ہی اسٹڈی کر لیں، جو کہ لازمی کیجیے گا سننے والے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا وار کے اوپر کیا سٹینس ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا وار کے اوپر کیا سٹینس ہے۔ یہ وہ اپنی الیکشن کیمپینز میں بھی ووٹ جیتنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ یعنی اس کا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر 100 سے اوپر بلین ڈالر امریکہ یوکرین وار میں انویسٹ کرتا ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کے اس انسیڈنٹ سے پہلے ایک وار اور تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کی اور وہ ماسکو میں لینڈ ہوئے تھے، تو جس دن لینڈ ہوئے تھے اسی دن یوکرین اور رشیا کی وار سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے یوکرین، یعنی اسرائیل پیلسٹائن سے پہلے یوکرین کا رشیا کے ساتھ جو کانفلکٹ چل رہا تھا، وہ یوکرین کا رشیا کے ساتھ نہیں تھا، وہ یوکرین کا رشین الائنسز کے ساتھ تھا کہ رشیا کس کا ایلائی ہے، رشیا کے پیچھے بیک کون کر رہا ہے۔ تو $100 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے، وہ 100 بلین سے بھی زیادہ کی انویسٹمنٹ جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن یوکرین میں کر چکا تھا، جسٹ سو دیٹ US could win a war فرام رشیا۔ اب یہ جو وار تھی، یہ منسک اگریمنٹ ایک تھا، اس اگریمنٹ کی وائلیشن کو ریکگنائز کر کے پوٹن نے کہا تھا کہ منسک اگریمنٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے۔ اگر آپ اب پیچھے بیک ٹریک کرتے جائیں تو منسک اگریمنٹ آ جائے گا، اور پھر وہ ٹریٹیز آ جائیں گی کہ اس میں کون کون سے، جرمنی اور فرانس کی کیا انوالومنٹ تھی، کیوں فرانس ہی سب سے ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے اس وقت رشیا یوکرین وار میں، اس کا منسک اگریمنٹ میں کیا تعلق تھا، اس نے کہاں سے کون سی شرطیں وائلیٹ کیں جو 2004 سے چلتی آ رہی تھیں، پھر 2014 2016 ایونٹ فل ٹائم تھے۔ یہ اس طرح سے آپ کو بیک ٹریک کرنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وار کیسے شروع ہوئی، اس وار کے پیچھے کیا ہے، اس وار کا مقصد کیا ہے، اس وار کے بینیفیشریز کون ہیں، اس وار کے افیکٹیز کون ہیں، کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، اس دوران کیسے اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ جو ہے وہ رائز ہو گیا، کیسے حماس نے 7 اکتوبر کو پہلا انیشیٹو لیا اور جس کے بعد یہ آن سلاٹ شروع ہوئی اسرائیل کی، پھر کیسے اسرائیل کو باقی ممالک نے سپورٹ کیا، عرب کنٹریز نے سپورٹ کیا، مسلم کنٹریز نے سپورٹ کیا، کیسے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے۔ صحافت کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو وہاں سے میں بات شروع کر رہا تھا، صحافت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحافی آپ کو صرف خبر نہیں دیتا، صحافی آپ کو وہ خبر بتاتا ہے کہ یہ ہے وہ پریولنٹ خبر جو چل رہی ہے، یہ اس کے آس پاس کی کچھ خبریں ہیں جو اس سے ہٹ کے ایک نقطہ نظر دیتی ہیں، اور یہ ہے میرا، کوئی بھی صحافی کہے گا کہ یہ ہے میرا انالیسس
پچھلے 5 7 10 15 20 سالوں میں کہ کیسے کیسے کون کون سے محرکات تھے جن کی وجہ سے یہ مخصوص سانحہ وقوع پذیر ہوا. اب آپ میری بات سمجھ گئے. کیونکہ یہ جو سیز فائر ہے یہ کون سی فورسز نے کمپیل کیا ہے سیز فائر کو، جبکہ نیتن یاہو کسی بھی صورت میں سیز فائر کی حد پہ نہیں جا رہا تھا. نیتن یاہو اتنا بدنام ہو چکا تھا اپنے ملک میں کہ پبلک اوپینین تک یہ ہے ابھی بھی ہے کہ اس کو کورٹ میں گھسیٹا جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کے اوپر ٹرائل کیا جائے اور اس کے اوپر وار آف کرائمز کے ٹرائل پہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی جائے. کیونکہ یہ جنگ اس نے بڑی خوبصورتی سے آرکسٹریٹ کی تھی، اپنے لوگ پلانٹ کر کے سارے ان اداروں میں، اور لوگوں کو اغوا اور قتل اور دھمکیاں دے کے سائڈ پہ کر کے اس نے اپنے لوگ پلانٹ کر کے یہ پوری جنگ آرکسٹریٹ کی تھی. میں اس کا بھی ریلیجس سائیڈ آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ اس کا ریلیجن سائیڈ کیا ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل کی کیا ساری پوزیشن ہے، اس کا رستہ کیا ہے، گریٹر اسرائیل کہاں تک کا پلان کیا ہے، اس میں زائنزم کا کیا اس میں رول ہے، اس میں زائنزم کو بیک کرنے والے وہ فنڈنگ فیملیز کا کیا رول ہے، یہ کون سی سن سے یہ چیزیں پلان ہو رہی تھیں، یہ سن 1800 میں کیسے یہ چیزیں پلان ہو رہی تھیں، سن 1700 میں یہ کیسے چیزیں پلان ہو رہی تھیں، سن 1900 میں جا کے یہ بیلفور اگریمنٹ اور یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں، خائم وائزمن جو ان کا پریزیڈنٹ تھا اس کا کیا اس میں رول پلے کیا تھا، اس نے راتھ چائلڈ فیملی کیا کر رہی ہے اس کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتنا بڑا خوبصورت سا خاکہ بنتا ہے، تب آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان میں بڑی بڑی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اب میں نے چھوٹے چھوٹے معاملات کس کو کہا کہ ایک چھوٹی سی انیشیشن اتنی بڑی جنگ کو ہوا دے دے. اور اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ سیز فائر کتنی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، چاہے اس طرف سے کیا جائے یا اس طرف سے کیا جائے. کتنے خاص پرومیننٹ لوگ اس جنگ کی نظر ہوئے ہیں. حماس کے سب سے اعلیٰ پایا کے 14-15 وہ لوگ کہ جن کے سروں پہ امریکہ نے ملینز آف ڈالرز کی باؤنٹی رکھی ہوئی تھی، ان لوگوں کو شہید کیا گیا اس جنگ میں. اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے ہیں اس میں. حسن نصر اللہ جیسا لیڈر جس نے ایک ٹیرر جنریٹ کیا ہوا تھا. اگر آپ معمر قذافی کے قتل کے بعد کسی کو دیکھیں کہ کسی نے کوئی ٹیرر جنریٹ کیا ہوا تھا اس ریجن میں عرب سائڈ سے، تو وہ صرف حسن نصر اللہ تھا. حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا ہے اس میں. پھر اس میں ابراہیم قبیسی کو شہید کیا گیا ہے اس میں. ابراہیم عقیل کو شہید کیا گیا ہے اس میں. ابراہیم عقیل کے اکیلے کے سر پہ صرف $7 ملین کی باؤنٹی تھی. یہ حماس کے اور ادھر کی بیٹل فیلڈ کے سپہ سالاروں کے نام لے رہا ہوں میں آپ کو. کوئی ڈیپٹی چیف ہے تو کوئی ہیڈ آف کونسل ہے تو کوئی، یہ سب حماس کے، حزب اللہ کے، یہ وہ خاص لوگ تھے جن کی ایک ایک شرط پہ نیشنز کی ڈیلز ہو رہی تھیں. یہ بات غور طلب ہے، اس کو سمجھیے گا کہ ایسی پوزیشن میں بیٹھ جائیں کچھ لوگ جو جغرافیائی حد پہ ڈیلز کرتے ہوں، جن کے اشاروں کے اوپر، جن کے تھریٹس کے اوپر، جن کے وارننگز کے اوپر مختلف ملکوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اگر آپ اس فلاں ملک میں ایسے نہیں کرتے. یہ وہ معاملات درپیش ہیں ہمیں جس کو میں عموماً پچھلے 2-3 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایٹ دا اسٹیٹ آف وار ہیں، اور اس وار کا نام ورلڈ وار 3 ہے. ہمیں خالی ڈرایا نہیں جا رہا اس بات سے. یہ اسٹیٹ آف وار میرے کیلکولیشن کے مطابق سن 2023 میں اپنے آرماگیڈن کے سٹارٹ کو ٹچ کرتی تھی. یہ تو بیچ میں ان لوگوں نے جو وائرس ڈالا کرونا کا. بائی دا وے، آپ اسلام کی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سوالوں میں بھی زیادہ اسلام کی گفتگو ہوتی ہے، تو مشکات شریف میں ایسے وائرس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ ایک پلیگ پھیلے گی. اس کو یعنی اس کو پلیگ سے انگریزی میں طاعون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک ایسا وائرس پھیلے گا اور اس کا شیپ سے لنک حدیث کے مطابق ہے کہ اس کا لنک شیپ سے ہوگا. پوائنٹ کیا ہے کہ انہوں نے جب کرونا ڈالا تھا، پھیلایا تھا، تو اس کو سوائن فلو سے تشبیہ دی تھی جو 100 سال پہلے اتنے لوگ مار گئی تھی، ملینز آف پیپل.
پوائنٹ what I'm trying to bring to you is کہ اگر تو آپ نے ریلیجس ایسپیکٹ دیکھنا ہے اس کا، تو مشکات شریف کی جو کتاب الفتن ہے، یعنی اس فتنے کے دور کی احادیث ہیں جس میں ساری کی ساری یہ ایسکیٹالوجی آف اسلام ڈسکس ہوئی ہے کہ کب اینڈ آف ٹائمز کس طرح سے ہوں گے، کس طرح یونائٹڈ نیشنز کا ذکر ہے اس میں، ناٹ بائی ورڈ بٹ وہ نیشنز جو 110 جھنڈوں کے نیچے یونائٹ ہوں گی، اس قسم کی حدیث ہے اس میں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ میرا جو اعتراض آتا ہے علماء سے، جن کو ان چیزوں کا علم ہے اور جن کا کام اس انفارمیشن کو اس طرح سے فروغ دینا ہے کہ یہ دلوں کو گرمائے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یعنی مصرع ہے کہ جو دلوں کو گرما دے، وہ اگر ان کے لہجے میں اور ان کی ایڈریس میں یہ فٹ نوٹس نہیں ہوتے کہ اٹ از ٹائم، اٹ از یور ٹائم۔ دیکھیں میں آپ سب لوگوں کو ایک بات ضروری بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، میرا نام زریاب ہاشمی ہے۔ میرا نام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، میں مہدی علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ اب جب میں ایسکیٹالوجی پڑھوں گا، آخری وقتوں کی احادیث پڑھوں گا مشکات شریف میں، اور مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنوں گا، تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ نہ میں بدری صحابی ہو سکتا ہوں، نہ میں خندق میں اسٹریٹجی میں کوئی ساتھ دے سکتا ہوں، نہ میں اس دور میں پیدا ہوا، نہ میں مہدی علیہ السلام اور نہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں کہ میں کوئی اتنا پرومیننٹ فگر ہوں کہ حدیث میں میرا ذکر آ جائے۔ یہ وہ دور ہے البتہ جس دور کے جو دور آرماگیڈن کا دور ہے، جو سب سے بڑی جنگ کا دور ہے، جس کے بعد دجال نے آنا ہے، اور یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی جنگ اور یہ غزوہ ہند اور یہ سب کچھ ہونا۔ میں نے اس ٹائم میں اپنی پرومیننس اسٹیبلش کرنی ہے۔ یہ جو ہم عالم اربع کی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں آپ کے پروگرام میں، اس میں میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ٹائم چوز کیا تھا، پک کیا تھا کہ یا اللہ ہم نے اس وقت میں جانا ہے اور وہ فوز الکبیر حاصل کرنی ہے، اچیو کرنی ہے، جس کا میں نے آپ سے کانٹریکٹ کیا ہے، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کر کے ہم دنیا میں اترے۔ نا آپ کا سوال جواب ذرا زیادہ لمبا ہو گیا۔ پوائنٹ میرا خالی یہ ہے کہ ڈو ناٹ گو آن دا فیس ویلیو آف دا نیوز ایور۔ اس کے ارد گرد کی جھوٹی سچی ساری خبریں رومرز تک پھرولیں۔ کئی دفعہ رومرز حقیقت نکلتے ہیں اور مین سٹریم فلرشڈ نیوز جو ہے وہ اصل میں رومر ہوتا ہے، ہوکس ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیں۔ آگے چل کے ہم اور بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس وقت میرا آپ کا رول کیا ہے، ہم اس ساری داستان میں ہم نے کیا رول پلے کرنا ہے، اور وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو جج کرنا ہے کہ ہماری امیڈیٹ نیکسٹ جنریشن نے اس پوری آرماگیڈن میں کیا رول پلے کرنا ہے۔ ہم تو یہ اس کو ڈونٹ گو آن دا فیس ویلیو آف دس۔ یہ سیز فائر کمز ایٹ دا کاسٹ آف دا ڈیتھس آف دا بگیسٹ نیمز آف آور ایرا، دا بگیسٹ فائٹرز، دا بگیسٹ واریئرز آف آور ایرا، اینڈ وی ہیو ٹو نوٹس کہ کس طرح 2023 تک پہنچتے پہنچتے معاملات چینج ہوئے، اور کس طرح یہ سارا کچھ جانا کسی اور رخ میں تھا۔ آگے چلیں گے تو اگلے سوالوں کے جواب میں کنیکٹ کروں گا کہ کیسے آگے جانا تھا اور کہاں سے ہم نے وہ رول پلے نہیں کیا، پھر بھی قدرت نے اپنا رول پلے کیا، اور کس طرح سے وہ فارمیشن بن رہی ہیں، جو فارمیشن مشکات شریف میں احادیث میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ قرآن میں کم ہے، احادیث میں زیادہ ہے۔ یہ جو فتنے کے دور کا ذکر ہے، جو آخری وقتوں کی ایسکیٹالوجی ہے۔ اسرائیل، غزہ، فلسطین، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان ایریاز کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، میں جیسے پچھلے سوال کے جواب میں آپ سے کہا نا کہ میرا علماء سے کیا اعتراض ہے، بڑا عزت احترام کے ساتھ ود آل ڈیو رسپیکٹ اعتراض ہے۔ یہ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان کے میتھڈالوجی کو کرٹیک کر رہا ہوں، میں خالی ان کو ایک برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک صورت یہ ہے کہ میں سارے سائنز ہوتا ہوا دیکھوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ملیں بھی چلاؤں، اپنی فیکٹریاں بھی چلاؤں، اپنے ریل اسٹیٹ بھی بناؤں، اپنے گھر بنگلے بناؤں، اپنے بچوں کو بینک بیلنس دے کے کہوں کہ بیٹے اب آپ بھی کسی کی نوکری کر کے یا کام کاروبار کر کے، کسی سسٹم کی نوکری کر کے یا کسی کمپنی کی نوکری کر کے آپ بھی آگے جائیداد چھوڑ جانا۔ اس دوران مہدی بھی آگے چلے جائیں گے، عیسیٰ بھی آگے چلے جائیں گے، آپ ان ظالمون میں مر جانا جو کولیٹرل ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں، جو نہ حق کے ساتھ مرتے ہیں نہ باطل کے ساتھ مرتے ہیں، جو کولیٹرل میں مر جاتے ہیں۔
ایسا ہرگز نہ آپ نے کرنا ہے نہ آپ کرنے کے لیے اترے تھے. یا آپ یقین کریں اگر میں نے کولیٹرل میں ہی مرنا ہوتا تو میں اس دنیا میں نہ آتا, یا میں کوئی بہت ارلی چائلڈ برتھ سے کے ٹائم پہ موت لے کے چلا گیا ہوتا. میں اپنے شعور کے مطابق جواب دے ہوں تو میرا شعور اجازت نہیں دیتا کہ دریاب ہاشمی نے ایسا اوپر سے منظر دیکھا اور کوئی سستی سی موت لے کے نکل گیا. یہ کوئی شخص بھی, یہ صرف دریاب ہاشمی کی بات نہیں ہے, کوئی باشعور شخص سستی موت نہیں لے کے اترتا. ہم سستی زندگی پہ راضی نہیں ہیں, خود سوچیں آپ. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی سستی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ اگر ہم امپورٹنٹ رول نہیں پلے کر رہے کسی آن دا فیبرک آف ٹائم تو ہم پھر ناکارہ ٹریش لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے ہم خالی کسی کا کنزیومر بننے کے لیے تو نہیں دنیا میں اترے تھے. ہم بہت ضروری ٹائم پہ پیدا ہوئے ہیں, ہمیں بہت ضروری رول پلے کرنے ہیں. یہ جو آپ کہیں نا اسلام میں اس خطے کی امپورٹنس دیکھیں, ہمارے دائیں ہاتھ میں کلومیٹرز اوے, فیو کلومیٹرز اوے کشمیر جل رہا ہے, اور اسرائیل تو 48 میں اسٹیبلش ہو رہا ہے, کہیں ٹوٹا پھوٹا ہوتا 67 میں جا کے وہ کہیں اپنی جڑیں پکی کر رہا ہے. یہ بیچارے تو جیسے ہم آزاد ہوئے وہاں سے ویسے وہ قید ہو گئے, اور ہم اس خطے کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے. ہماری نگاہ جاتی ہے وہ اتنے 1000 کلومیٹروں کے فاصلوں کے اوپر, اقصیٰ کے اوپر, کیونکہ ہمیں فار سم ریزن ہماری لینس کو موڑا جاتا ہے کہ ان کو اس طرف لگائے رکھو کہ وہ اقصیٰ ہے, ادھر بہت امپورٹنس ہے, ادھر سے دجال نے آنا ہے, ادھر ہی یہ سارے معاملات ہونے ہیں, وہ گریٹر اسرائیل اور یہ سارا کچھ. یعنی اسرائیل کو گریٹ کر دیا ہم نے, گریٹر اسرائیل کہہ کے, اور کشمیر کو ہم نے انڈین آکوپائڈ کر دیا. یعنی یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. پوائنٹ میرا کیا ہے کہ اس خطے کی امپورٹنس جو ہے وہ ہماری ریلیجس ایسکیٹالوجی میں بہت زیادہ ہے. جو ایسکیٹالوجی کا مطلب ہوتا ہے وہ سبجیکٹ جو مذاہب کے اندر ود ان ریلیجنس جو سبجیکٹ اینڈ آف ٹائمز آنے والے وقتوں اور آخر کے وقتوں کی گفتگو کرتا ہے, اس سبجیکٹ کو ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. یہ کرسچینٹی میں بھی ہے, یہ جوڈیزم میں بھی ہے, یہ ہندوازم میں بھی ہے, یہ مسلمز میں بھی ہے. یہ تمام بلیورز کی کتابوں میں یہ ایک سیکشن ہوتا ہے, کیونکہ یہ سارے بلیف سسٹم جتنے ہیں یہ ایک ابتدا اس دنیا کی اور انتہا اس دنیا کی, اختتام قیامت کا ذکر کرتے ہیں, اور پھر قیامت کے بعد کی زندگی کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو قیامت سے پہلے کے آثار ہوتے ہیں اور پھر قیامت اور پھر اس کے بعد کی ساری گفتگو یہ ایسکیٹالوجی میں آ جاتی ہے. اچھا, اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیں خطے کی امپورٹنس کیسے ہوتی ہے. خطے کی امپورٹنس خالی ایک تو میں نے آپ کو ایسپیکٹ بتا دیا کہ وہ مسجد اقصیٰ بھی ہے, وہاں پہ دجال کا بھی سارا انفلوئنس ہے, یہود مت بھی ایک اسی خطے میں ہے, یہودیوں سے بھی جنگیں, وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی مشکات کی ایسی احادیث ہیں جس میں اسرائیل والے خطے کا اور اس کے سراؤنڈنگ خطوں کا ذکر ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیں گے آگے چل کے. لیکن میں قطعاً اس حوالے سے ڈسکس نہیں کروں گا جس حوالے سے عموماً میں سنتا ہوں علماء کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ جیسے آخری سائنس کا بس بتانا ہے اور قیامت کو انتظار کرنا ہے اور قیامت آئے گی اور بس ہم چلے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آخری سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیں آپ, میں اگر اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہوں اور مجھے کسی نے ڈائریکشن دینی ہے تو وہ بتائے گا کہ فلاں جگہ آئے گی تو وہاں سے ایسے مڑ جانا, فلاں جگہ آئے گی تو وہاں سے ایسے مڑ جانا, فلاں جگہ آئے گی تو سیدھے چلے جانا, فلاں جگہ آئے گی تو وہاں پہ ٹول پلازا آئے گا ادھر ٹول پے کرنا, فلاں جگہ آئے گی وہاں پہ چوکی آئے گی وہاں پہ اپنے گاڑی کا کاغذ دکھانا. جو گائیڈ کرنے والا ہوگا وہ سارا کچھ کیا بتائے گا, جب جو سائنس ہو اس کے مطابق کیسے ایکٹ کرنا ہے. ورنہ آپ لاہور نہیں پہنچیں گے اگر اسلام آباد سے آپ میری انسٹرکشنز پہ نہیں چلیں گے. ہو سکتا ہے آپ کہیں پہ رک جائیں, روک دیے جائیں, کہیں پہ غلط مڑ جائیں. میری انسٹرکشنز اگر سننی ہیں تو پھر میری انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے لاہور جانا ہے. اسی طرح اگر آپ نے مشکات شریف کی آخری وقتوں کے سائنس لینے تو اس لیے نہیں کہ بس وہ سائنس مجھے پتہ ہوں بس ٹھیک ہے کافی, ان سائنس کے مطابق پھر آپ نے ایکٹ کرنا ہے. اگر آپ نے ایکٹ نہیں کیا تو آپ نے اس ڈائریکشن کا رد کر دیا, آپ نے اس مینول کا, اس گائیڈنس کا رد کر دیا, آپ نے اس کو ویلیو نہیں دی, اس کی قدر نہیں کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں ڈالی. اب اس خطے کی ایک امپورٹنس میں نے آپ کو وہ بتا دی جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. ایک خطے کی اس خطے کی امپورٹنس میں آپ کو جو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی ضروری ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے. یہ خطہ اور اس کے متعلق جتنی احادیث آ رہی ہیں وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس خطے کی اس جنگ کا مطلب ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ہو جائے تو مطلب حدیث پوری ہو گئی. خالی پروفیسیز ان کے لیے پوری ہوتی ہیں جن کو پروفیسیز پہ یقین نہیں ہوتا. آپ تو پروفیسیز پہ یقین کر کے اپنی زندگیاں ڈال رہے ہیں.
تو جو اپنی پروفیسی کو اپنے یقین محکم تک لے جاتا ہے وہ پھر اس سائن کو اپنی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اوکے اٹس ٹائم، اب تو یہ بھی ہو گیا، اب تو وہ بھی ہو گیا، اب تو ایسے بھی ہو گیا. اٹس لائک ایک عمارت گر رہی ہے اور میں کہوں کہ جب پہلا دروازہ گر جائے ڈرنا مت، اس ٹائم اپنے ضروری سامان اٹھا، بچوں کو سنبھال لینا، فیملی کو سنبھالنا، ضروری سامان اٹھا لو. پھر وہ فلاں دیوار گر جائے تو اس ٹائم بھی ڈرنا مت، ادھر ایک راستہ ہے ادھر سے. جب وہ بھی گر جائے، فلاں بھی گر جائے، پھر بس بے شک بلڈنگ میں بیٹھ جانا، پھر تم ملبے کے نیچے ہی ہو. یہ اس طرح ہے کہ جب یہ سائنس آ جائیں تو فلاں تیاری کر لینا. وہ لیٹن کی ایک سینگ ہے کہ سی فٹس پاچم پارا بیلم، اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار. تو یہ پریپریشن جو ہے یہ اس پیس آف مائنڈ کے لیے ہے جو آپ کو مشکات جیسی احادیث تحفے میں دے دیتی ہیں کہ آپ کو تو ہم نے بتا دیا کیا کیا ہوگا. بیچارے تو وہ ہیں جن تک یہ سائنس نہیں پہنچے، ان کو نہیں پتا کہ تیاری کیسے کرنی ہے اور کہاں پہ یونٹی کا اختیار کرنا ہے، کہاں اسٹریٹجی کو اختیار کرنا ہے، کہاں اپنی ملٹری بلڈ کرنی ہے، کہاں اپنی اکانومی بلڈ کرنی ہے، کہاں اپنے مورلز بلڈ کرنے ہیں، کہاں اپنے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بلڈ کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صالحین کو تحفے میں دی جاتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، شیطان کے منہ سے بلوا دیا ہے. ابلیس کہتا ہے میں سب کو بہکاؤں گا قیامت کی مجھے مہلت دیں، لیکن میں صالحین کو، مخلصین کو نہیں بہکا پاؤں. کیسے نہیں بہکا؟ کیونکہ ان کے لیے یہ سائنس پروفیسیز بن کے ان کے سسٹم کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. وہ ایک ایک سائن کے اوپر اپنے بچے ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی آسائش ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی دے دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو جس کے لیے یہ سائنس ضروری ہے وہ یہ چیز سمجھے. اور میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں ان سارے اسپیکٹ کی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی اس نے، سننے والے بھی کہیں گے یہ کیا بات کر دی. یہ جو سائنس ہوتے ہیں، اگر ابھی میں ٹائم مشین انوینٹ کر دوں اور آگے جا کے 30,000 دیکھ کے واپس آ جاؤں تو میں جو انفارمیشن دوں گا وہ ساری مین کائنڈ کو بینیفٹ کریں گی. اب جس نے اس انفارمیشن سے بینیفٹ لینا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گورا ہے، کالا ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، ایتھیسٹ ہے. وہ کہے گا یار اس کی بات میں اگر دم ہے، نظر آ رہا ہے اس کے سائنس پورے ہو رہے ہیں تو مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے. وہ مسلمان ہے یا جو بھی ہے بات تو صحیح کر رہا ہے. اسی طرح جب اینڈ آف ٹائمز کے سائنس اکارڈنگ ٹو دی ایسکیٹالوجی آف دا بلیورز صحیح ہونا شروع ہو جائے تو سب کے سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قدر کریں، اس کو ویلیو دیں اور پھر اس کی بیس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی اسٹیبلش کریں. یعنی جو مشکات کی حدیث ہیں اس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ الائنس کر لینی ہے. وہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے کرنی ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سے کسی کو بینیفٹ ہو اور وہ اپنے آپ کو اس پورے گلوبل فریم ورک میں پلیس کرنا جان جائے کہ میں کون ہوں، میں کہاں پلیس ہوں گا تو میری کون سی نسل کیا دیکھے گی. اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مہدی علیہ السلام کتنے سال کے بعد آ رہے ہیں تو آپ کا کیا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے اب اپنے آپ کو کہاں رکھنا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے آنے تک آپ کی کون سی نسل پہنچے گی تو وہ اس رستے پہ ہو جس رستے پہ مہدی علیہ السلام. اگر آپ ادھر پلیس ہی نہیں کریں گے تو مہدی علیہ السلام کی تلوار کے نیچے ہوں گے. دو ہی رخ ہوتے ہیں نا جنگ میں، تیسری تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی جو سیٹی بجا کے ان کے ریفرنگ کر رہی ہوتی ہے. So you have to pick the right spot if you're in such a battlefield. تو میری باتوں کا مقصد سمجھیے گا. اب آپ نے آج نا یہ غلط ٹاپک چھیڑ دیا میرے ساتھ. اس ٹاپک میں بڑی سیدھی تلخ باتیں کرتا ہوں. جو سمجھ میں آ جائیں تو سبحان اللہ، جو نہیں سمجھ میں آتی تو پھینک دیں، سائٹ پہ چلے جائیں، کسی اور چینل پہ چلے جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے لیے نہیں ہے پھر. But this is the time for the Christians and the Muslims and the Jews to be very very prepared. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں کیونکہ ان 3 کتابوں کی پروفیسیز منظر عام پہ آ گئی ہیں. اب بلیور چاہے بدھسٹ ہے یا ہندو ہے یا کسی بھی اور ریلیجن کا بلیور ہے، اس کے اوپر واجب ہو گیا ان تینوں کتابوں کو پڑھنا. جو میں کہا کرتا ہوں نا، سب کتابیں پڑھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی پڑھیں، نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھیں، رامائن بھی پڑھیں، گیتا بھگوت گیتا پڑھیں، پھر اس کے بعد بدھسٹ کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، جینزم دیکھیں کیا کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کا کیا سٹینس ہے، سب چیزیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں کہا ہے کہ میں جب کوئی شے تخلیق کرتا ہوں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے کہ اور جب ہم کوئی بھی شے تخلیق کرتے ہیں تو اس کے اندر بلٹ ان ہدایت ڈالتے ہیں. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کہ بغیر ہدایت کے اس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ کچھ بھی کریٹ کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائریکشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو اب جو بھی چیز اگر سب آپ مانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا خالق ایک ہی رب ہے، تو یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کے اندر حکمت ہڈن چھپی ہے، وہ آپ نے ایکسپلور کرنی ہے. چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں. آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بھیا میں ہندو ہوں یا مسلمان، میں پلیس کہاں ہو رہا ہوں اس ایکویژن میں. یہ جو اینڈ آف ٹائمز کی گفتگو کر رہے ہیں بلیورز، اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ظلم کون کر رہا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پہ کون ہے، غلط کون ہے، بینیفٹ کون کرے گا، نقصان کس کو ہوگا ادھر اور ادھر. تو اٹس یور چوائس. سو ایوری انسیڈنٹ ہیز اے سائن. اس خطے کی یہ میں آپ کو ڈفرینٹ رخ کی امپورٹنس بتا رہا ہوں. سیز فائر ڈیل کے بعد حماس، غزہ کیا پریڈکشنز ہے قرآنک ریفرنس سے؟ یہ ورلڈ وار 3 اور آرماگڈون کی نشانیوں میں سے ایک ہے. اب دیکھیں 7 اکتوبر سے 7 اکتوبر اور پھر یہاں تک اب جا کے سیز فائر ہوتا ہے. یہ ایک پینفل سال سے اوپر کا وقت ہم نے دیکھا. اس سے ذرا پہلے جیسے میں نے ذکر کیا یوکرین رشیا کی وار چل رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے سٹینس چینج ہوتے دیکھے. ابھی غور طلب باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ گلوبل اوور ویو دینے لگا ہوں میں آپ کو. عمران خان صاحب لینڈ ہو جاتے ہیں ماسکو میں. امریکہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا سٹینس اب امریکہ سے ہٹ کے رشیا کی طرف جا رہا ہے. پورے دور حکومت میں 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی. اس دوران نہ بائیڈن نے خان کو کوئی فون کیا، نہ خان کی ہوئی ریکویسٹ ٹو انیشیٹ دس کال کوئی جواب خاطر خواہ آیا. یہ جو ٹینشن تھی نا ان دونوں ملکوں کے آپس میں، اس کے امٹس دیٹ، اس کے اینڈ میں جا کے کہیں انہوں نے رشیا کا جب رخ کیا تو خان صاحب کی حکومت جو ہے ان کو برطرف کر دیا گیا. اب چاہے وہ امریکہ کے میری نوم چومسکی صاحب سے بات ہوئی تھی جب، تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوم چومسکی از ون آف دا گریٹسٹ مائنڈز آف آور ایرا، اللہ ان کو مزید زندگی دے. اب وہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ زیادہ پوڈ کاسٹ پہ آ سکیں، لیکن میری پوڈ کاسٹ تھوڑی سی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اس پہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ ہے، کیونکہ آپ نے کسی اور جگہ پہ کہا ہے کہ یہ ممکن ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ عین ممکن ہے، کیونکہ امریکہ کے ہاتھ کتنی ریاستوں میں پڑتے ہیں یہ ہم بخوبی واقف ہیں. کتنے ممالک جو ہیں امریکہ کے تابع ہیں، کتنے ممالک امریکہ کے زیر اثر ہیں، کتنے ممالک کے اوپر ان کا اثر و رسوخ چلتا ہے، کتنے ممالک میں وہ زور زبردستی کر سکتے ہیں، کتنے ممالک کی اکانومی ان کی بیک پاکٹ سے فنڈ ہوتی. تو ان کا کہنا تھا کہ پاسبلٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی اوپینین یہ تھی اور میں نے ان سے ڈسکس بھی کیا کہ یہ جب بڑے جیسے سٹارز کا سپر نووا ہوتا ہے اور سٹارز برسٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح بڑے ایمپائرز، وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے کہ بجھنے سے پہلے زور سے بھڑکی دیے کی لو، بجھنے سے پہلے زور سے بھڑکی دیے کی لو اس کو کیا ہے یاد بھلانے سے پیشتر. کہ ختم ہونے سے پہلے وہ ایک بڑا برسٹ لیتا ہے، چاہے وہ سٹار ہو، چاہے وہ کوئی ہیجیمنی ہو جو اتنی بڑی رولنگ طاقت ہو دنیا میں، سپر پاور ہو. یہ امریکہ کا کلیپس سٹارٹ ہو چکا ہے بقول میرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کے ہاتھ سے سپر پاور کی سیٹ چھن رہی ہے اور وہ کہیں ادھر چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، ترکی، یہ وہ بلاکس ہیں جو اب اس پاور میں اپنا چھوٹا اور بڑا رول پلے کریں گے. پاکستان ایک اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے ان دا جیوگرافیکل سیٹ اپ آف دیز ریجنل وارز، پرٹیکولرلی دیز پراکسی وارز. تو اس لیے
پاکستان کا رشیا کی طرف، اور پھر رئیسی جو مرحوم جو آئے تھے پاکستان اور اس کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا، ان کا نام بھی اسی لسٹ میں ڈال دیجئے جو 7 اکتوبر کی اس بعد کی جنگ میں، کیونکہ ان کا قتل عام قتل نہیں ہے، ان کا قتل حادثہ نہیں ہے، وہ پارٹ آف دس وار ہے۔ وہ آئے یہاں پہ 9 سال کے لیے 8 سال کے لیے اپنا ڈیفنس پیکٹ سائن کر کے ایکسٹینڈ کر کے گئے ایٹ دا بیہسٹ آف چائنا۔ چائنا نے ہی ایران کا، اور امیجن کریں چائنا نے ایران اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ سائن کروائی، نہیں پیس ٹریٹی کروائی آپس میں، اور بہت سی چیزیں سائن کروائیں۔ چائنا اور رشیا نے اپنے بینکس یونائٹ کرنے کا فیصلہ کیا، کرنسی یونائٹ۔ میں نے پھر نوم چامسکی صاحب سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ڈو یو سی the Pakistan and countries in the region pegging their currency with yuan، کہ اب اگلا سکہ جو ہے وہ چائنا کا بھی چل سکتا ہے، جیسے ڈالر کے تابع رہے ہم، اب ہم ہو سکتا ہے اپنی کرنسی یوان کے بیس کے اوپر لے کے جائیں، جیسے پیٹرول سے پیٹرو ڈالر ہوا، ڈالر ہوا، گولڈ سے پیٹرو ڈالر ہوا، یعنی یہ ساری چیزیں اب کب جا کے چائنا اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرتا ہے، اور کون کون سے الائز کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ، کیونکہ ساؤتھ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ان ملکوں کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں۔ چائنا نے اپنے آپ کو ساؤتھ میں رکھا، جبکہ وہ اس کی پشت پناہی اس ساؤتھ ٹرم کے پیچھے کیا پنپ رہا تھا اور کتنی بڑی طاقت پنپ رہی تھی کہ وہ ساؤتھ میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سپر پاور بنا رہا ہے، اور بنا چکا ہے ان مینی ویز۔ اینی وے، اب میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس پیس کے ٹائم پہ، جیسے میں نے آپ کو لیٹن سینگ بتائی تھی، اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب تک ہمارے گھروں میں آگ لگ نہیں جاتی، جنگ گھر میں نہیں آ جاتی، تب تک ہم پریپریشن کی گفتگو نہیں کرتے۔ اب اس سیز فائر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک پل گننے والا ہے کہ اب فلسطین اور اس ریجن کے جو پسماندگان ہیں، چاہے وہ لبنان ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی حزب اللہ ہے، چاہے وہ فلسطین میں ڈائریکٹلی حماس ہے، چاہے وہ یمن ہے جنہوں نے ادھر سے پوری جنگ برقرار رکھی۔ کیا خوبصورت جنگ کی ہے یمن نے، کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا یمن سے کہ حوثیوں نے اتنی بڑی بیٹل اپنے سر لینی ہے، یعنی جنگل کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ یمن نے ٹکر لینی ہے، یعنی یہ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ایران نے اتنے 75 سالوں میں پہلی دفعہ آئرن ڈوم کو کلیپس کرنا تھا۔ یہ بڑے ایونٹ فل ٹائم تھے، اس کو آپ نے ایزی نہیں لینا جو بھی سن رہے ہیں۔ لیکن اس سیز فائر سے ٹائم شروع ہوتا ہے ری گروپ ہونے کا، اکٹھے ہونے کا، اینالائز کرنے کا، زخم گننے کا، کہاں کہاں چوٹ لگی، کیا کیا ریپیئر ورک چاہیے، کہاں کہاں آگے چوٹ بچانی ہے، کون سے دوست نکلے، کون سے دشمن نکلے۔ وہ پھر میں ایک والد صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ تفہیم دوستی میں بڑی بھول ہو گئی، تفہیم دوستی میں بڑی بھول ہو گئی، پھر سامنے سے یار ہمارا گزر گیا۔ تو یہ اس سچویشن میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جب میں گرا ہوں تو میرے ساتھ کون کھڑا تھا، مجھے کس نے اٹھایا، کس نے سہارا دیا۔ بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے، یہ میں اپنا ذاتی شعر سنا رہا ہوں آپ کو، بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے، دیکھتے دیکھتے نظروں سے کئی یار گرے۔ بن کے ہم جب بھی سہاروں کے طلبگار گرے، دیکھتے دیکھتے نظروں سے کئی یار گرے۔ یہ وہ نوبت ہے جس میں انہوں نے اپنے فرینڈز ایویلیویٹ کرنے ہیں۔ فلسطین نے بھی، حزب اللہ نے بھی، ایران نے بھی، یمن نے بھی۔ یمن کے راکٹ کس کس ملک نے گرائے ہیں؟ کون کون سے عرب بھائیوں نے گرائے ہیں؟ ترکی کہاں خاموشی میں گم تھا؟ امیجن کریں، یہ ایجپٹ اتنی بڑی آرمی، کدھر گئی اخوان المسلمین کا سو کالڈ مانترا، یا مصر اٹ سیلف؟ یہ وہ پیس کا وقت ہوتا ہے جس ٹائم آپ نے پیرا بیلم کرنا ہوتا ہے، پریپیئر فار وار کرنا ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے سینگ سنائی، سی وس پاچم پیرا بیلم، اس کے آگے ایک سینگ ہے سی وس سالوٹم پیرا پاچم، اور اگر آپ سیلویشن چاہتے ہیں تو پریپیئر فار پیس۔ اب پریپیئر فار پیس، پریپیئر فار وار، ہر چیز میں پریپریشن بہت ضروری۔ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے پریپیئر فار وار بھی کرنا ہے اپنے آپ کو، اگر آپ کو سیلویشن چاہیے تو پریپیئر فار پیس بھی کرنا ہے آپ نے۔ دس از ہاؤ یو اسٹریٹجائز، دس از ویئر یو پلیس یور سیلفس۔ اب ہماری گفتگو بنگلہ دیش میں بھی سنی جاتی ہے، ہماری گفتگو انڈیا میں بھی سنی جاتی ہے، ہماری گفتگو پاکستان سے باہر بھی سنی جاتی ہے، پاکستانیوں میں بھی سنی جاتی ہے۔ تو مقصد میرا یہ کہنے کا کہ آپ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، آپ جس دین دھرم سے پائے جاتے ہیں،
This is the time when one religion stands tall and tells you everything and explains to you. ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اسی کی چین ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے، اور یہ میں تیسرا جو سوال آپ کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا تھا ملحم الکبریٰ کا، وہ ہے آرمگیڈن، دا بگ گریٹسٹ وار. جو عربی میں ورڈ ہے اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دا گریٹسٹ وار، دا بلڈیسٹ وار، جس میں سب سے زیادہ خون ریزی بھی ہوگی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگی. اس چیز کو سمجھیے گا. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہہ گئے ہیں کہ اس خطے سے کچھ لوگ اٹھیں گے، کوئی رجیم اٹھے گی، وہ رجیم کرسچنز کے ساتھ اپنی کولیشن کرے گی اور اس آن سلاٹ آف اسرائیل کو کاؤنٹر کرے گی. اب اسرائیل ڈائریکٹلی نہیں، لیکن ماڈرن ڈے جو شرح ہے ان احادیث کی، وہ اس جنگ کو وہ تمام سائنس دیتی ہے جس جنگ سے ملحم الکبریٰ شروع ہوگی، جہاں پہ عیسائی اور مسلمان یونائٹ ہو کے، یہ میری گفتگو سمجھیے گا، عیسائی اور مسلمان یونائٹ ہو کے ایک کامن اینیمی ڈکلیئر کریں گے اور اس کامن اینیمی کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ جنگ وہ جیت جائیں گے. اب یہ سمجھ نہیں ہے بات میری، یہ آرمگیڈن کی گفتگو ہو رہی ہے، ملحم الکبریٰ کی بات ہو رہی. ابھی دجال نے آنا ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، انہوں نے اپنی بیٹل لڑنی ہے. لیکن اس آرمگیڈن کا مطلب یہ ہے، اس جنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہوگی پھر ختم نہیں ہوگی. یہ تب ختم ہوگی جا کے جب سارا کچھ ختم کر کے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اوکے ناؤ آئی ول ری اسٹیبلش اے سسٹم آن دا پلانٹ. جو قرآن میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کا آخری شخص بھی آپ کا ماننے والا نہیں ہوگا، میں قیامت ہی نہیں آنے دوں گا، نہ آپ کو موت آنے دوں. آپ سمجھیے بات. میں نے آپ نے کیا کرنا ہے، سننے والے جو سمجھ رہے ہیں دنیا کے کسی کونے دین دھرم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے سننے کی بات ہے. دیکھیں مسلمان کے لیے تو یہ چیز گھر کی بات ہے، گھر میں یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کو یہ تحفے میں مل گئی ہوئی ہیں احادیث، یہ وراثت میں چلتی آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہمیں ملتی آ رہی ہیں چیزیں. جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، بے شک مسلمان کا دشمن ہی بن کے نظر تو نمایاں آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی مرد کے بچے سے واسطہ پڑا. چاہے وہ کرسچن ہیں تو یونائٹ کر کے ہی اپنا کامن اینیمی جنریٹ کر لیں، چاہے وہ کامن اینیمی بھی ہمیں سنتا ہے تو وہ بھی تیار ہو جائے کہ وی آر ناؤ گیٹنگ پریپیئرڈ، وی نو دا سائنس دیٹ وی ہیو ود اس. لیکن اگر یہ خالی ہم نے پوڈ کاسٹ میں خالی اینڈ آف ٹائمز کے سائن بتانے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم نے چلے جانا ہے، تو دیر از نو پوائنٹ ایسی پوڈ کاسٹ کا. دیز پوڈ کاسٹ آف یورز میرا بیٹا ہیو ٹو ہیو دا امپیکٹ which means and matters. یہ وہ ٹائم ہے جب آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی ہے، فائنینشیل اکنامک سٹینڈنگ اسٹیبلش کرنی ہے، جب آپ کو پاور کا پتہ ہو، پاور کنٹرولنگ فیملیز، لابیز، آرگنائزیشنز، بیوروکریسیز کا پتہ ہو، ان سپر پاورز کا پتہ ہو کہ جو سپر پاورز بھی کلیپس ہو جاتی ہیں. جو اتنی بڑی رومن امپائر کلیپس ہوئی ہے، یہ وہ اسی رومنز کے بارے میں مشکات شریف میں ہے کہ یہ رومنز دوبارہ اٹھیں گے. رومنز کون ہیں؟ یہ سارے سائنس ان رشنز کی طرف جاتے ہیں. یہ رومن کیتھولک کانسیپٹ شیڈو میں آپ دیکھیں تو یہ رشنز والی الائنس ہے جو اسٹیبلش ہو رہی. اب میری باتوں کو سیریس لینا ہے آپ نے، کیونکہ where do you stand, where do I stand is the question, not what happens. خبریں نہیں پڑھنے آئے ہم کہ آج وہاں پیس ہو گیا، وہاں جنگ ہو گئی، آج اتنے بندے وہاں مر گئے. نو، خبریں پڑھنے کا کام ہمارا نہیں ہے، وہ خبر رساں اداروں کا کام ہے. آپ کا کام جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں، جو اس پوڈ کاسٹ کو چلا رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کو بول رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، ایڈٹ کر رہے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اس میسج کو دلوں کو شیک کرنا ہے، روح کو شیک کرنا ہے. اور میرا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس ٹاپک پہ آئیں گے تو میں آپ کو پھر کہوں گا کہ
place yourselves in the next episodes. Let's take it to the next episode. हमने काफ़ी इसको डिस्कस कर लिया. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स क्या होती हैं. ये जो ग्रेटर इसराइल का आपका बीच में क्वेश्चन था, तो ग्रेटर इसराइल क्या है, ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट कहाँ से उसकी बॉर्डर शुरू होनी है, कहाँ तक जानी है, उसमें कितने ममालिक शामिल होने हैं, उसकी रेजिस्टेंस हमने क्या देनी है, कौन से ममालिक दे रहे हैं रेजिस्टेंस, कौन से ममालिक उसकी काउंटर नैरेटिव इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आप और मैं कहाँ खड़े हैं उसमें, पाकिस्तान का स्टैंस क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी का स्टैंस क्या होना चाहिए अपने अपने मुल्क से रिलेटेड, बांग्लादेश का स्टैंस क्या होना चाहिए, ये आपने देखना है. आप अपने उन हलकों में के मुहर्रिक हैं जिन्होंने अपनी हुकूमतों को कंपेल करना होता है कि हमने ये करना है. आप ही के बच्चे जो हैं वो हुकूमतों में आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, और फिर हुकूमत के हुक्मरान भी बनते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हिस्ट्री में अपना मार्क छोड़ के जाते हैं. यू एंड आई आर द सेम पीपल. आप तो डेमोक्रेसी खेलने वाले लोग हैं. डेमोक्रेसी का तमाशा, जो इकबाल ने जिसको तमाशा कहा हुआ है कि जमहूरी तमाशा हो, ये जमहूरी तमाशे वाले लोग तो आप तो अपने वोट को भी बड़ा ताकतवर समझते हैं. मैं हालांकि नहीं समझता कि आपके वोट में कोई एक माशे का भी वज़न है, क्योंकि वो ये खेला जाता है खेल दिखाने के लिए. हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं. लेकिन आपकी साइकोलॉजी तो कहती है ना कि यू मैटर, योर वोट मैटर्स. Then use that power to bend your governments towards the right. And inshallah we will discuss that in the next program, how to do that. Where do we stand? Who we are? Who stands with us? Who stands by us? Where is God's divine help in all this framework? Where is our free will that is to be held accountable for what we did while God's help was coming in various signs? ये सारी गुफ्तगू हम अगले चैप्टर में भी करते हैं, इसको लेके चलते हैं. ये आपने अच्छा सीरीज़ का इब्तिदा कर दिया. ये इसमें हम फिर सारा जोग्राफिया स्टडी करेंगे. इसराइल को इसराइल बनाने में कौन लोग शामिल थे, इसराइल को ख़त्म करने में उनके अपने कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग तंग आ गए हैं, ये भी डिस्कस करेंगे. कितने लोग पाकिस्तान को कभी बनने के नहीं देना चाह रहे थे, कि किन फोर्सेस के ख़िलाफ़ जिना खड़े हुए थे, और किन फोर्सेस ने फिर उनको कत्ल किया, बाबा कौम को कत्ल किया, फिर किन फोर्सेस ने मादर मिलत को कत्ल किया. ये कौन से लोग थे जो हमारे माँ बाप को कत्ल करके हमें यतीम छोड़ गए, और आज तक हम उस यतीमी में कभी एक फॉस्टर फादर के पास जाते हैं, कभी दूसरे फॉस्टर फादर के पास जाते हैं. हम क्यों फादरलेस हो गए, हमें हु मेड अस ऑर्फन्स, who were the people behind it, who was the force behind it. Now that we are orphans, how are we supposed to gather as those orphan siblings together and unite forces to stand somewhere and for something? ऐसा ना हो ना कि हम बस खांसी नज़ले ज़ुकाम से ही मरते जाएं. किसी बड़े मकसद में रोल प्ले करें, आप भी, मैं भी, हम सब भी. ये मैं किस लिए ये सारी डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं वो क्यों मार्फत के सफ़र पे लेके जा रहा हूँ आपको, कि पहले हम उधर से लेके आए हम इस सफ़र को जहाँ से सफ़र शुरू हुआ. अब आप आलम इसबाब पे ले आए हैं मुझे, आपके प्रोग्राम से आलम इसबाब पे ले आए, तो हम आलम इसबाब को बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से अपने आप को तैयार रखें इस सीरीज़ में, कि वी विल टॉक on a very very wide spectrum and we will find our insignificance first, के इतने बड़े स्पेक्ट्रम में हम कितनी छोटी सी एक डॉट है, और सिग्निफिकेंस में कि उस डॉट ने कंप्लीट कैसे करनी है पिक्चर, वरना वो पिक्चर इनकम्प्लीट है. ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के. आई थैंक यू वेरी मच रबी भाई, थैंक योर टीम ऑल्सो. आज के एपिसोड में हमने इसराइल और गजा की इस्लामिक हिस्ट्री को जाना, एंड ऑफ इसराइल और ग्रेटर इसराइल के बारे में इस्लाम ने क्या प्रेडिक्शंस की है, इन पर भी डिटेल में डिस्कशन की. बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड.